میں سمجھ سکتا ہوں مجلس پاک صبح سے جاری اور ساری ہے اور موسم بھی ظاہر تھکا دینے والا، پریشان کر دینے والا ہے، لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک خوبصورت صلوات پڑھیں تو یقین ہے کہ مجلس کا ماحول جنت سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنا بنتی ہے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جیسا کہ ذائقہ مشتبہ صاحب بھی کہہ گئے، آپ تمام بھی جانتے ہیں جو حالات ہمارے ملک پاکستان کے اور بالخصوص شیعت کے بنے ہوئے ہیں اس وقت، ان حالات کی درستی اور اصلاح کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی طاقت سے صلوات ضرور پڑھے جتنی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے حضور، میں نوکری کا آغاز پڑھوں گا تھوڑا سا ہی، لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ کی نوکری کروں میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کی توجہ ممبر کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا زندہ باد، جدیدیت، مردہ باد، یہ درس کربلا کا ہے۔ خدا اجازت ہے؟ پیچھے سے بھی اجازت ہے دوستوں کی؟ ایک ہی جتنی گرمی میں کھڑے، بلکہ میں شاید کو 1-2 ڈگری آپ سے زیادہ گرمی میں کھڑا ہوں، کیونکہ یہ لائٹ مجھ تک آ رہی ہے۔ مالک آپ کو کبھی کسی گرمی کا سامنا نہ کرنے دے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ وہ سنتے ہیں تو میں آگے 2 باتیں کرتا ہوں اور میں آپ کو سلام کر دیتے ہیں۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے، وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے۔ مشتبہ صاحب بہت ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو اور خطابت کا جوش بھی ان کا بہت زیادہ ہے، میری تو جان بھی اتنے زور والے نہیں ہے، میں کوشش کروں گا جتنی لگا سکتا ہوں جی اتنی آپ کی بارگاہ میں نوکری پیش کرو جی۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے۔ بھائی تھوڑی سی ذرا، کیونکہ لائٹ اتنی تیز ہے مجھے آپ کے چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن حسین کو تو سارے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ نے بادشاہ حسین کو مد نظر رکھ کے 4تھے مصرے میں جو بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ بات ہمارے عقیدے کی ہے، ہمارے دل کی ہے، ہماری معرفت کی ہے اور ہو ممبر سے گئی ہے تو داد مجھے بے شک نہ دیجیے گا، بس مجھے ہاتھ اٹھا گئی ہے ضرور بتائیے گا کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا پتر، تیرا میرا عقیدہ مل گیا، بس ہم اپنا سفر آگے شروع کر دیں گے۔ وہ لاکھ چپ، جو حالات گزار رہے ہیں ہم، جس بندے کے ذہن میں نقش ہے وہ حالات کیا ہیں، وہ بندہ ضرور میری بات کی تائید کرے گا جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور ہم کہاں رہ رہے ہیں، کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، شاید اس کو سواد لطف ہی نہیں آئے گا۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ لاکھ چپ بھی رہے
پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے۔ اور دینا اور جہلم کا غیرت مند ماتمی جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا۔ کیا بات، کیا بات۔ چلو جس کا عقیدہ میرے سے مل گیا بولو حیدری۔ ایسے نہیں ہو سبحان اللہ۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنی بلندی پہ مشت بھائی سمجھ لی چھوڑ کے گئے، میں کہا یا میں ہے نہیں تو یا داد ہے نہیں، لیکن میں نہیں ہے تو داد ہی ہے یہ، لیکن آپ کی وجہ سے۔ جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ یہ ممبر وہ ہے جہاں پہ آپ کی داد کے لیے کوئی بندہ جھوٹ بولے نا تو یہاں کم لانتی ہے، آگے زیادہ لانتی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، کوئی ایک تو بندہ ہوگا یار جو کہے گا یار میرا پتر تو میرے دل دیا گلاں کر رہے ہیں، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، وہی بات، اس سے آگے نہ میرے پاس قسم ہے نہ مجھے آتی ہے، اس پہ یقین کر لو تو آپ کا شکریہ، نہ کرو تو آپ کو یقین دلانے کے لیے تسلی کروانے کے لیے میرے پاس اس سے آگے قسم کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ جہاں سے آیا ہے جو بندہ بزرگ ہے، جوان ہے، کامسن ہے، ماتمی ہے، جو باہر کھڑا ہے، جس کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، ترلا ہے، ساری مجلس کیا رہ جائے، یہ لفظ کیا رہ جائے گا، مجھے لگے کہ میرا سفر برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ ہم دنیا کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ جب علی اور حسین کے مقابلے میں باپ کو یزید ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، مدرسے کے مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت بھائی؟ مولوی کی علی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ جو چپ کر گئے ہیں وہ اس سے زیادہ بھی چپ کر گئے تب بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں جو بولے انہوں تو کمال کر دیا۔ ہاں بالکل، جب علی اور حسین کی مخالفت میں آیا ہوا باپ یزید ہو جاتا ہے، بھائی جان داد یار نہ دے، مجھے دیکھ تو مسکرا دو، میں تو غصے سے دیکھنے والا ذاکر حیدری۔ تو جب علی اور حسین کی مخالفت میں ابا جی کو معافی بھائی جان نہیں ہے، چلو ایک لفظ آ گیا ہے اور آیا نہیں، میں نہیں کہوں کہ میری خطابت بڑا تیر مار رہا ہوں میں، نہ، یہ آپ نے میرے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا ہے تو یقیناً یہ آپ ہی کی امانت ہے۔ گزارش ہے، ریکویسٹ، منت، ترلا، اور ترلا واحد چیز ہے جی جس میں پرچہ نہیں ہوتا۔ کبھی ترلے سے پرچے ختم ہو جاتے ہیں۔ کدی جڑے چپ کر کے کدی سنیا نے بھی اس ترلا ہی ایسا کیتا ہے کہ پولیس انہوں چپ کے لے گئی، نہیں ہوتا ترلے سے، یار کی کر رہا یار اس ترلا ہی ایسا کیتا ہے، میں نے گل تو پیچھے ہٹنا پائے گا، ترلا کر رہا ہوں آپ کے آگے۔ میں اس بارگاہ میں اس ممبر پہ پہلی دفعہ آیا ہوں، میں ممبر پہ پہلی دفعہ نہیں آیا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ سمجھو بھی تھوڑے پتر دے تھوڑے ویر دے دو ہاتھ تھوڑے قدمات رکھے ہوئے ہیں، کبھی بھی مولوی کی وجہ سے علی کو نہیں ماننا۔ ابھی تو بات آدھی کی ہے نا، میں اس بندے کا کلیجہ دیکھوں گا جو کہے کہ بھی موسم کی شدت جیت گئی ہے اور میرے اندر ولایت کی ٹھنڈک اگر ہے اور وہ ہار گئی ہے، میں نے کہا کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی ماں کی گود میں آ کے آنکھ کھول کے پہلا سانس لینے سے لے کر قبر کی آخری رات تک کبھی بھی علی کو اس وجہ سے نہیں ماننا کہ مولوی نے کہا ہے، علی کو اس وجہ سے ماننا ہے کہ کوئی میری ماں کو غلط نہ کہہ سکے۔ ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھا سکتے وہ تو بولو، اس لیے مان حیدری، اس لیے ماننا ہے کہ جو مجھے دیکھے وہ دیکھتے ہی ہے کہ یار کسی شریف ماں دا پتر ہے، یار بڑی کوئی عزت دار باپ کی اولاد لگتا ہے یار، خالی عشق کے دل میں رہتا ہے۔ ایک لفظ اور کہتا ہوں، ایک 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک منقبت اور اسی پہ یا علی مدد۔ کیسا شیڈیول میرا چھوٹا مختصر سا نا، ہاں بالکل پریشان نہیں ہونا۔ میں گزارش کی میں پہلی دفعہ یہاں آیا، مجھے نہیں پتا حضور اس عزت دار مجمع میں سادات کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا، بسم اللہ، مجھے نہیں پتا ان میں سے کوئی ملک صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، ایسے ہی ہے، میں شناختی کارڈ نہیں چیک کر رہا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، کوئی بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی ملک صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی چودھری صاحب بیٹھے ہوں گے، میں اسی لفظ پہ بھائی جان چھوڑ کے حضور چلا جاؤں گا، یہ لفظ کہہ کے اسی پہ سلام کر جاؤں، میرے لاہور سے یہاں آ کے واپس سیالکوٹ جانے تک اندر سے مطمئن مجلس میری بھرپور ہو گئی، لیکن اگر یہ بات رہ گئی تو پھر مجھے لگے گا کہ نہیں یار کم ہی رہ گئی، اس کے بعد جتنا مرضی بولتے رہے، کوئی سید صاحب بیٹھے ہوں گے، کوئی چودھری صاحب بیٹھے ہیں، کوئی ملک صاحب بیٹھے ہیں،
کو بھٹی صاحب میں غلط ہوں تو لحاظ نہ کرے جی بھائی مہمان سی خاروی کیا آتے خیر ہے نا، مجھے یہیں پہ ٹوکیے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے سچوں کے ممبر پہ جھوٹ کو بولے تو اسے ٹوک لیتی ہے شیعہ قوم، اور اگر ٹھیک بولوں تو پھر یہ بھی اتنا بھی بولیے گا کہ دیکھنے سننے والا یہ کہ بھی شیعہ قوم حق نہیں رکھتی، مول پانا ہی جانتی ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا باپ ملک صاحب ہوں اور بیٹا بھٹی صاحب ہو جائے۔ ہوتا ہے جو خاموش بیٹھے ہو میں جھوٹا ہی کرو، ہوتا ہے بھیا؟ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہو باپ چیمہ صاحب ہو بیٹا چٹھا صاحب ہو جائے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، ایک باری پچھوں بھی آنکھو نہیں ہوتا نا، ہاں نہیں ہوتا۔ اور یہ انسان کی اپنی مرضی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے ملک ہو گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے سید ہو گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے چٹھا ہو گیا، نہ یہ اس کی مجبوری ہے، یہ قدرت کا جبر ہے۔ جو باپ ہے بیٹے کو وہی ہونا پڑے گا۔ یہ جھولی کر رہا ہوں یار، اتنی بڑی بڑی دادے زیگ مشتبہ صاحب کو میرے بھائی کو آپ نے دی ہیں، جھولی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ میرے اندر سے آواز یہی آ رہی ہے تو میری جھولی میں دعائیں رکھ دینا، ورنہ میں سمجھوں گا دینے کا معیار آگے نکل گیا، میں اگلی دفعہ اور زیادہ مالک کی بارگاہ سے گڑ گڑا کے خیرات مانگوں گا، پھر آپ کی نوکری کے لیے آؤں گا۔ باپ ملک تو بیٹا ملک، باپ چودھری بیٹا چودھری، باپ سید بیٹا سید، باپ بھٹی بیٹا بھٹی۔ ہاتھ کھل جائے تو مجھے لگے میری بات میں وزن ہے۔ جو کچھ انسان ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، حلالی علی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس کیا بات ہے، کیا بات ہے، بس یہی آج کی پوری مجلس میں رہی ہے۔ دعا فرما چاہیے انسان جو کچھ بھی ہے۔ میں سید ہوں اس لیے کیونکہ میرے والد صاحب سید ہیں، آپ میں سے کو ملک صاحب ہیں اس لیے کہ اس کے ابا جی سید ملک صاحب ہیں، کو بھٹی صاحب ہیں کیوں ابا جی بھٹی صاحب ہیں۔ لیکن بھٹی یا سید یا ملک بندہ باپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، حلالی ہونے کے لیے علی کا سرٹیفکیٹ چاہیے، حلالی ہونے کے لیے شجرے پہ علی ولی اللہ کی سٹیمپ چاہیے۔ علی ولی اللہ کی سٹیمپ نہیں ہے تو پھر شجرہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی باقی آج مجھے ایک بات کا بڑا لطف آیا، جوان تھوڑے نا ڈھیلے ہو گئے، بزرگ ماشاءاللہ کمال ہی توجہ کر رہے ہیں۔ پر یہاں تک آپ کو لانا تھا جی، ایک 4 مصرے سن لیں، اس کے بعد ایک منقبت کے 4 شعر اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ 13 محرم ہے جی۔ ویسے تو میں اس بندے کو شیعہ ہی نہیں مانتا کہ سال کے 365 دن جس کے خون کے اندر کربلا گردش نہ کر رہی ہو، ایسے ہی بولتے میں نے تو آگے بھی گزارش کی، میں تو غصے نال ویکھن والا ذاکر ہی نہیں۔ میں تو کل بھی ایک حضور مجلس پاک میں نے گزارش کی کہ مولا کی قسم ہے اسی ذاکر بڑے غریب ہونے ہیں، سانو صرف تاڑی داد بچتی ککھ نہیں بچتا ہو۔ جو نیاز مالک کی بارگاہ سے آتی نے وہ تو گھر لے جاندے نے ساری تے ثواب بانی لے جاندہ، ساڈے سے تہاڈی داد ہی ہوندی ہے، یہ تو دیا کرو کھول کے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں اس بندے کو شیعہ مانتا ہی نہیں کہ 24 گھنٹے سال کے 365 دن جس کے خون کے اندر کربلا گردش نہ کر رہی ہو، اس کے ساتھ سرکولیٹ نہ کر رہی ہو، لیکن جیسے جیسے ایام محرم قریب آتے جاتے ہیں وہ کربلا اور زیادہ اجاگر ہوتی جاتی ہے، اور زیادہ تازہ ہوتی جاتی ہے، اپنی موجودگی کا احساس اسے دلاتی ہے، تبھی اس کی طبیعت میں ایک ڈھلان بن جاتی ہے، ایک طبیعت ڈھل جاتی ہے، کربلا کی طرف رجوع ہونے لگتا ہے، ایسے ہی گریہ کرنے کو دل کرتا ہے، ایسے ہی مجلس ڈھونڈنے کا دل کرتا ہے، ایسے ہی پوچھتا پھرتا ہے یار کہیں ماتمداری نہیں، کہیں کو نوحہ خانی نہ سنیے، کہیں کو مجلس نہ سننے چلیے، یہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دن ہم نے گزارے ہیں نا، تازہ تازہ کربلا، ہر بندے کے سینے پہ بھی نقش ہے، ہر بندے کی آنکھوں میں بھی نقش ہے، اگرچہ جنگ کا دورانیہ ذرا سا تھا، اگرچہ جنگ کا جو بندے تاریخ حرب و زد سے واقف ہیں، مختصر ترین جنگ ہے کربلا کی، فجر کے بعد شروع ہوئی ہے، عصر سے پہلے ختم ہو گئی ہے، اس سے پہلے بڑی بڑی لمبی جنگیں ہوئی ہیں اور بڑی بڑی فضول وجوہات بھی ہوئی ہیں، کوئی وجہ ہی نہیں۔ ایک جنگ ہوئی تاریخ میں، 2 بندے تھے 2 مختلف قبیلوں کے، کیوں لڑ پڑے؟ ایک نے کہا تیری جرت کنج ہوئی تو اپنے گھوڑے نو، میرے گھوڑے تو پہلے پانی پیا لو گے۔ اس بات پہ دونوں قبیلوں کی جنگ ہوگی، 35 سال جنگ چلتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں گھوڑے کو پانی پلانے آئے، تیری جرت کیسے ہی تو نے پہلے پلا لیا، پہلے میں نے پلانا تھا۔ 2 بندے لڑ پڑے، ان کے پیچھے ان کے قبیلے آگے، 35 سال جنگ چلتی رہی، ایسے ہی پریشان ہو گئے۔ میں ممبر تے کھلو کے پہ آخر یہ نہیں کہہ دو جی رضوی صاحب، ٹھیک ہے جی۔ خیبر کی جنگ ماشاءاللہ
40 دن چلتی رہی. ایسا ہی ہلکا ہلکا بولتا ہوں. خندق 1 مہینے سے اوپر چلی. ادھر خندق کی درمیان میں ایک طرف اہل اسلام دوست تھے, ایک طرف کفار تھے. وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے, یہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے. بھائی جان, یہ وہاں جا نہیں سکتے تھے, وہ جانا نہیں چاہتے تھے, وہ وہاں رکے رہے, وہ وہاں ٹھہرے رہے. آخر میں بادشاہ علی اور عامر ابن عبد ود کا ٹکراؤ ہو گیا. 1 مہینے سے زیادہ وہ فوج وہاں رکی رہی, وہاں رکی رہی. جنگ کا ماحول بنا رہا. کتنی طویل, اپنے حالات حاضرہ میں چیک کرو. امریکہ اور عراق کی جنگ کتنے سال چلتی رہی, ٹھیک ہے, ابھی تک وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ. امریکہ اور افغانستان کی جنگ ایسے ہی حضور. یہ تو تھوڑے دور کی گل پہ کرتا ہوں. اس گل واسطے تو گوگل تے جا کے تو انگلیاں مارو, ہر شے سامنے آ جاتی. ایران عراق کی جنگ کتنا چلتی رہی. روس افغانستان, ہمارا سارا بچپن روس افغانستان کی جنگ میں گزر گیا. ٹی وی لگاؤ, پہلی خبر روس نے حملہ کر دیے, اتنے افغانی مار دیے, افغانیوں نے اتنے روسی فوجی مار دی. کتنے طویل عرصے جنگ چلتی رہی. میں مصرع اتنی ساری تشریح کے بعد نظر کروں اور کوئی بندہ نہ بولے تو پھر سچی مچی بندہ بہت ہی لائق ہے. میں اپنے آپ کو ہی نالائق تصور کروں گا. اگرچہ جنگ کا دورانیہ ذرا سا تھا, خدا کی ذات کا اس پہ کرم بڑا سا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگرچہ جنگ کا دورانیہ ذرا سا تھا, اگرچہ جنگ کا دورانیہ ذرا سا تھا. جوان میں پہلے آکھے بھی تھوڑے نے ڈھلے مٹھے بیٹھے, تسی ریسٹ کرو, میں بزرگ دعا پہ کر دیں. ایک بزرگ دی داد نہ میرے سے 500 جوانہ تک کم کرے گی. 500 سے زیادہ تو جوان نہیں بیٹھے ہوئے. اگرچہ جنگ کا دورانیہ ذرا سا تھا. آپ کے بیٹے نے حضور ایک بات سوچی ہے, مالک کی بارگاہ میں علی کی بیٹی کی دہلیز پہ سر رکھ کے مانگی ہے. اگر آپ کو لگے کہ بات دعا کے قابل ہے تو فرما دیجیے گا, ورنہ یہ دعا کیجیے گا کہ مالک اس کا معیار تھوڑا سا بلند کرے, ساڈے معیار تو تھلے رہ گئے ہیں. اگرچہ جنگ کا دورانیہ ذرا سا تھا, خدا کی ذات کا اس پہ کرم بڑا سا تھا, اور خدا کی ذات پہ اس کا کرم بڑا سا تھا. بس ایک دن میں خدا کو بچا لیا اس نے. میں سوچتا ہوں ابھی تو حسین پیاسا تھا. حیدری, نہیں جو بندہ مالک حسین کی چوکھٹ پہ سوال کے لیے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, تائید کے لیے بھی اٹھاؤ, بولو حیدری. بس لبیک یا. اگرچہ جنگ کا دورانیہ ذرا سا تھا, خدا کی ذات کا اس پہ کرم بڑا سا تھا. بس ایک دن میں خدا کو بچا لیا اس نے. میں سوچتا ہوں ابھی تو حسین پیاسا تھا. سوچو اگر پیاسا نہ ہوتا تو کیا کرتا. پڑھوں تھوڑا سا اور, اتنے آسان میں صرف میرے پاس ہے ہی نہیں جی. اور حسین ایسا گلستان سجا کے بیٹھا ہے, میرا خیال ہے دا محرم دی تھکاوٹ جانا کوئی بندے دی لتھی کوئی نہیں. حسین, اب جہاں سے داد آ رہی پھر میں تو وہی رخ کروں گا. حسین ایسا گلستان سجا کے بیٹھا ہے کہ 2 جہاں کا خدا جس کے پھول چنتا ہے. ہائے ہائے, ایسے ہی نہیں حسین نے کہا تھا جیسے میرے پاس ہے, نہ میرے نانا کے پاس ہے, نہ میرے بابا کے پاس ہے, نہ میرے بھیا کے پاس ہے. یہ بات میری آگے ضرور کرنے کیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں حسین ایسا گلستان سجا کے بیٹھا ہے, حسین ایسا گلستان سجا کے بیٹھا ہے, حسین ایسا گلستان سجا کے بیٹھا ہے, حسین ایسا گلستان سجا کے بیٹھا ہے کہ 2 جہاں کا خدا. پوری دنیا کے جتنے مرشد ہیں نا ان کو دیکھیے گا, اگر کوئی اور مرشد یہ کام کرتا ہوا نہ خود داد دیجیے گا نہ ساتھ والے کو دینے دینا. جس کا ہاتھ اٹھ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دینا, بے داد علی گل ہی نہیں. اگر حسین کا کوئی شریک نہ ہو اس فضیلت میں تو مجھے بڑی داد اور بڑا نعرہ ادا کر دیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں حسین ایسا گلستان سجا کے بیٹھا ہے کہ 2 جہاں کا خدا جس کے پھول چنتا ہے. اور لوگوں, زبان والے تو پھر بھی زبان والے ہیں, حسین وہ ہے جو گونگوں کی بات سنتا. جس کی حسین سنتا ہے بولو حیدری. ایسا بادشاہ نہ دعا کا محتاج, نہ لفظوں کا محتاج, نہ لہجوں کا محتاج. دعا دل میں خلق ہوتی ہے, وہ کربلا بیٹھ کے سن لیتا ہے. یہ کریمی کی انتہا نہیں بھائی جان.
ایک منقبت کے 4 شعر، اور میں بالکل اپنے وقت سے، جیسے مجتبی صاحب 2-3 منٹ پہلے چھوڑ گئے، میں بھی 2-3 منٹ پہلے چھوڑتا ہوں. فلاح پڑھوں تھوڑا سا. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. جوان جب نہیں نہ بولتا کوئی تو مجھے سچی مچی نہ اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے، تلاشی لینے کو دل کرتا ہے اس کو. خیر ہے، جوان ہے تو پھر بھی نہیں بولتا پہ، پتا کرو اپنا ہی ہے نا. یہ مت سمجھنا ہر مصرے کے بعد آئے گا حسین بیٹھے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. کیوں؟ زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا دے، کچھ نہیں ہوتا، مولا کی قسم کچھ نہیں ہوتا. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے. شعر حضور میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، حسین بیٹھے ہیں پہ توجہ فرمائیے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین. سارے خاندانی چہرے میرے آگے بیٹھے ہو، مجھے خاندانی بندہ داد نہ دے گا تو میں کس کے دروازے پہ جا کے کہوں کہ بھئی گل تھوڑے جو کہ لے کے میں نے داد دے دیو تو مول پا دیو. زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی. خدا کے سامنے ایک وقت آئے گا جب ساری مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہوگی. مالک میں نے ساری زندگی یہ کیا، مالک میں نے یہ کوشش کی، مالک میں نے یہ محنت کی، مالک میں اس منزل تک چلا گیا، مالک میری یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر، حسین بیٹھے ہیں. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے. جو بولے ہیں آپ کی کیا بات ہے، اور جو نہیں بولے تو تو پھر کیا ہی بات ہے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے. دعا فرمائیے گا. زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے، خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر. حسین بیٹھے. پھر جھولی کروں آپ کے آگے. اور یہ خاندانی بندے کا مزاج ہوتا ہے، جب اس کے دروازے پہ کوئی سوالی آئے نا تو اس کی اپنی جیب خالی بھی ہو، وہ دائیں بائیں سے پکڑ کے اس کی جھولی ضرور بھرتا ہے. میرا معیار ہی نہیں یار میرے دروازے سے بندہ خالی چلا جائے. آپ سارے حسین بادشاہ کے نوکر ہو، یہی آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. میں آپ کے آگے ایک ایک بندے کے آگے جھولی کر رہا ہوں. میرا حق بنے تو مجھے دعا ضرور کیجیے گا. کھڑے ہیں سارے پیمبر، حسین بیٹھے ہیں، اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے. جو بول پڑے ہم نے تو پتہ لگ گیا حضور. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا بادشاہ محمد ہے. وہ میرے مالک حسین کا نانا ہے. ہاں وہ میرے بادشاہ مصطفیٰ ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے محمد ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا. کہاں کیا بھائی جو چپ بیٹھے ہو ابھی تک؟ کہاں کیا؟ اگر آپ اس وجہ سے چپ ہیں کہ میں نے گرمی بڑی لگتی تو میرے پیچھے نہیں ایسی کو نہیں لگائی. میں نے پہلے کہا میں ڈبل گرمی فیس کر رہا ہوں، موسم کی بھی اور لائٹ کی بھی، اور بڑی شدید ہے. آگے وہ پانی میں بندہ نچوڑ کے سائڈ سے کر دیتی ہے. ٹھیک ہے ہاں. ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا. دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے کے. جڑے نہیں بولے تو باہر ہے، اندر ہی ہوتا ہے یار. قرآن بلا تشبیہ دل کے اوپر. قرآن اور دل دونوں سینے کے اندر. کس کے؟ میرے بادشاہ مصطفیٰ کے، میرے بادشاہ محمد کے، میرے عزتوں والے بادشاہ کے، میرے مدنی بادشاہ کے. آئے ہائے اس سے آگے میرے پاس حسینیت کی تعریف نہیں ہے. حسین بیٹھے ہیں، غلط لیجیے گا. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں. کھڑے ہیں سارے پیمبر، حسین بیٹھے ہیں. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے، اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیدری میں مسلم ہوں. اللہ کے دین کو جس نے بچایا، اچھا اس کو حسین کہتے ہیں. لا ریب. سجدے میں سر جس نے بچایا اس کو حسین کہتے ہیں. لا ریب. سبحان اللہ. وہ
جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے، اسی کے سینے کے اوپر جو بندے بول رہے ہیں، اگر اگلا شعر نہ پڑھوں گا تو ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. جو نہیں بول رہے ان کے لیے ایک آخری ٹرائی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو ہی جائے. میرا مالک معجز نما ہے، میرے مالک کا ذکر بھی معجز نما ہے. بات کھولوں اور پھر یہ جیلم دینا یہ سارا بولے تو پھر میں نے داد لی ہے نا بات کھول کے. آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ بات کھولے بغیر پہنچے تو پھر آپ کو سلام ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو کہنا میری کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اسی کے سینے کے اوپر حسین، پورا ایک واقعہ ایک مصرع پڑھ رہا ہوں. اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں اور علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر. کیا بات. جو پہنچ گئے ہیں بھئی آپ کو سلام ہے، جو نہیں پہنچے انہوں بعد پوچھ گئے نبیوں کیڑی شب سی. علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر. وہ جب یوں ہوا تھا، وہ جب ہاتھ ملایا گیا تھا، وہ جب میرے بادشاہ مصطفیٰ نے انگوٹھی پہچان لی تھی، ٹھیک ہے، وہی رات. اب تو کھل گیا، اب اس سے زیادہ کیا اور ہنٹ دوں، کیا اشارہ دوں. ٹھیک ہے، علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر. وہ حجاب کس کا تھا؟ توحید کا. پردہ کس کا تھا؟ وحدت کا. وہ حجاب کیا تھا؟ پردہ توحید تھا. علی تو بیٹھے تھے، علی تو بیٹھے تھے، علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر. حجاب والے کے اندر حسین بیٹھے ہیں. آہا، جو پہنچ گیا بولو حیدری. علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر، حجاب والے کے اندر. یار ایک شعر اور پڑھو. حجاب والے کے اندر. یہ 10 دن آپ اشرا سنتے رہے ہیں، جہاں پہ بھی سنتے رہے ہیں، موضوع یقیناً اشرے کا ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا سنا نا بہت سارا یوں اپنے سمیٹ کے رکھو. میں اس کے اوپر یہ شعر رکھ رہا ہوں، بلکہ ایک مصرع رکھ رہا ہوں. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. کہا خدا نے. اچھا، میں اس وقت سے ایک بات جج کر رہا ہوں کہ جو بندہ پنکھے کے جتنا قریب بیٹھا ہے نا وہ اتنا مست بیٹھا ہے، جو دور بیٹھا ہے وہ اتنا ایکٹیو بیٹھا ہے. تو گرمی جہنم میں جائے، ذکر کی طرف توجہ رہی چاہیے، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے. تو جب یزید تخت پہ آ کے بیٹھا، اس نے بیٹھتے ہی جو اعلان کیے وہ سارے آپ کو یاد ہے. اس نے کہا کوئی توحید نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی نبوت و رسالت نہیں، کوئی امامت نہیں. یہ بنی ہاشم نے نقل کفر نباشت کروڑ مرتبہ، مالک مجھے معاف فرمائے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. بات یہی تھی، الفاظ کچھ اور تھے. 25 نمبر مصرے کے، 75 نمبر میرے پڑھنے کے. یہ شعر 25 مجھے مل ہی جائیں گے. اگر 100 دو نا، جو 100 دے مجھے پورا نمبر، میں اس بندے کو 100 دے کے جاؤں. صحیح بات ہے، میں تو یہی کر سکتا ہوں. جو مجھے 100 دے میں حضور اسے 100 دوں. کہا خدا نے. آخری نبی میرے بادشاہ مصطفیٰ بظاہر دنیا سے پردہ فرما کے تقریباً 49-50 سال پہلے جا چکے ہیں. نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت نے آنا نہیں، امامت کا دور چل رہا ہے، امامت کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ منوانے والا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اللہ بچانے والا سلسلہ جاری ہے. توحید منوائی نہیں جا رہی، توحید بچائی جا رہی ہے. کہا خدا نے، کہا خدا نے، کہا خدا نے، کہا خدا نے. میں تھک بھی نہیں گیا، میں بھول بھی نہیں گیا. بیچارے جو لائٹ کے پیچھے ہیں وہ بھی میری طرف دیکھیں تو میں ان کی گودی میں مصرع رکھوں. کہا خدا نے، یہ سارے اعلان سن کے، کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. کہا علی نے یہ ہنس کر. حسین بیٹھے ہیں. ہائے ہائے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماتمی بولو حیدری. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. کہا علی نے یہ ہنس کر. میرے 75 نمبر ٹھیک ہے پڑھنے کے نہیں ہے. کہا علی نے یہ ہنس کر. حسین بیٹھے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. حسین بیٹھے. 4-5 شعر میں حسین بیٹھے ہیں، پڑھ گئے. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ رے کا قافیہ چل رہا ہے. بے گھر حسین بیٹھے ہیں کہ ردیف چل رہی ہے. بچھا کر
حسین بیٹھے ہیں حضور ردیف چل رہی ہے، پیمبر ردیف حسین بیٹھے ہیں چل رہی ہے، اوپر حسین بیٹھے ہیں ردیف چل رہی ہے، اندر حسین بیٹھے ہیں ردیف چل رہی ہے، ہنس کر حسین بیٹھے ہیں آگے ردیف چل رہی ہے، ترلا ریکویسٹ اتنا بولنا مجھے سیالکوٹ تک آپ کی داد نہ یوں اندر اپنے دماغ میں گونجتی ہوئی محسوس ہو نہ ہو تو پھر میں اگلی دفعہ اور محنت کروں گا، مالک سے اور گڑ گڑا کے مانگوں گا، عجیب لطف ہو، عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا، عجیب لطف ہو، بس کیا دینا والوں مزہ آئے اگر ایسا ہو جائے، کی سواد آئے اگر یہ کام ہو جائے، کی چس بدھے اگر یہ کام ہو جائے، اب میری بڑی حسرت ہے یہ کام ہو جائے، کافیہ ذہن میں رکھیے گا، ردیف ذہن میں رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ عجیب لطف ہو، اس لطف کا وزن مجھ سے آج تک نہیں ہویا، عجیب لطف ہو معاشر میں گر کہے یہ خدا، کیا دھمال ڈال کلندر حسین بیٹھے، جو کلندر کا نوکر ہے وہ لالی لال کلندر، ہر مشکل ہر غم کے اندر میں رکھتا ڈھیر پیار ہے، میں کنوگا لکھا سمجھنا قرآن میرے نالے سیا سے منی جو بستے ہو تمہارے حیدری مالک آپ سلام رکھے، بادشاہ ذاتی تین دنیا کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں، ذکر علی، ولایت علی، عزاداری حسین، حسین کی اماں آپ کی نسلوں میں منتقل فرمائیں، بڑا مارا ہے مسلمانوں نے حسین کی بیٹی کو، بہت خوبصورت مسائل پڑھا ہے زیر مشت بھائی صاحب نے، لیکن آپ نے اس سے زیادہ خوبصورت کر کے مسائل کا استقبال کی، زیادہ پڑھوں تو 1 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ایک سوال اس کا جواب اور اسی پہ میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں، میں نے کہا بہت زیادہ مارا ہے مسلمانوں نے، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس گھر کو مارنے والے عیسائی ہوتے، ہم اپنی مستورات لے کے بازاروں میں جاتے، مارنے والے یہودی ہوتے کبھی نہ، ہندو ہوتے کبھی نہ، ہمیں دکھ ہی اس بات کا کھا گیا ہے، کلمہ محمد کا پڑھتے تھے، محمد کی بیٹیوں کو مارتے ہیں، کوئی وقت ضائع نہیں کرنا، ابن منظر ایک نوکر ہے آپ کے خون رونے والے امام کا، اللہ کرے بزرگ یقیناً محسوس کریں گے، جوان تھوڑی سی کوشش کیجئے گا، لفظ کے اندر درد کتنا حضور مجھ سے آج تک وزن نہیں ہو سکا، یہ ابن منظر مدینے کا نہیں مدائن کا رہنے والا ہے، یہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آ گیا ہے، کیا بات ہوئی، آپ کے اندر کی کربلا ہے، اس میں کوئی ذاکر کا کمال نہیں ہے، جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آیا نا، کہتا میں بادشاہ کا سلام کرنے مدینہ گیا ہوں، مجھے مولا کے گھر کا نہیں پتہ تھا، میں پوچھتے پچھاتے دائیں بائیں گلیوں میں مڑتے ہوئے پہلا لفظ کہہ رہا ہوں دینہ والوں مصائب کا، میں مصائب میں منت کا عادی نہیں ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے جسے اس گھر کے لٹنے کا جتنا درد ہے وہ اتنی ہائی کر دیتا ہے، لیکن لفظ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، لفظ وہ ہے جس کا ماتم کرتے کرتے ہمیں 1400 سال ہو گئے ہیں، نہ حضور ہمارے ہاتھ تھکے، نہ ہمارے سینے تھکے، نہ ہمارے آنسو خشک ہوئے، تکلیف میں جاؤں گا اگر کوئی بندہ مومن ہوا ماتمی ہوا اور ہائے نہ کر سکا، یہ کہتا ہے میں مولا سجاد کا گھر پوچھتے پوچھتے مولا کی بارگاہ میں گیا ہوں، کہتا ہے میں بادشاہ کے پاس پورا 1 دن رکا ہوں، 1 دن میں نے مولا سجاد کی بارگاہ میں گزارا ہے، کہتا میں بیٹھ کے دیکھتا رہا، بندے آتے رہے، سلام کرتے رہے، مولا سے باتیں کرتے رہے، مسائل کا حل پوچھتے رہے، مشکل کشائی کرتے رہے، علمی سوال و جواب ہوتے رہے، کہتا میں ایک کونے میں بیٹھ کے چپ کر کے میں گنتی کرتا رہا، کہتا ہے 1 دن میں نے 700 بندہ گنا، جس نے مولا سے پوچھا مولا تکلیف کہاں ہوئی، فرماتے شام، اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جائے شام سن کے ہائے نہیں کر رہا، 1 دن میں 700 بندے سے مولا نے کہا مجھے شام کھا گئی، مجھے 24 سال کی عمر میں شام نے ضعیف کر دیا، کہتا بندے سوال کر رہے تھے، میرے اندر سوال پیدا ہوئے،
میں مولا کے قریب گیا، میں نے یوں بلا تشبیہ مولا کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھے، میں نے کہا مولا میرا ایک سوال ہے، سب کچھ جاننے والا میرا مولا سجاد ہے، نہ پوچھتا تو میرے اور آپ تک بات کیسے آتی ہے؟ مولا نے کہا پوچھو۔ کہتا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی 3.5 سال کی بہن معصومہ آپ کے بابا کو بڑا رویا کرتی تھی۔ آپ کی، میں تھک گیا ہوں اس لیے نہیں میں آہستہ پڑھ رہا، اس لیے کہ ہر بندہ دل میں اس لفظ کو جگہ دے، زیادہ نہیں تو کم از کم آج کے دن کے گریے کے لیے یہ لفظ کافی ہے۔ مولا میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی بہن معصومہ آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ کہتا تھکی ہوئی آواز میرے مولا سجاد کی آئی، فرماتے میرے منظر تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میری بہن سب سے زیادہ روتی تھی، میری بہن ہم سب میں سے سب سے زیادہ روتی تھی۔ کہتا میں نے پھر مولا کے قدم پکڑے، اسی پہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی مصائب خانی منوانے میں نہیں آیا، ایک باری اپنے کنا کو گزار کے لفظ دل نے جا دے دیو تو میں تمہیں دے سلام کرنے لگا۔ کہتا پھر مولا اگر آپ کی بہن سب سے زیادہ روتی تھی تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ صرف وہی کیوں روتی تھی؟ آپ کے بابا کی اور بیٹیاں بھی تو تھیں، آپ کے بابا کی اور بیٹے بھی تو تھے، آپ کے بابا کی اور اولاد بھی تو تھی۔ بہت نفیس سمجھ کے جاؤں گا میں اس بندے کو جس کے دل تک بات چلی گئی اور ایک دفعہ بھی اس کا ہاتھ حضور سینے تک نہ آ سکا۔ مولا سنا ہے آپ کی بہن سب سے زیادہ روتی تھی، فرماتے سب سے زیادہ روتی تھی۔ مولا پھر وہی کیوں روتی تھی؟ آپ کے بابا کی اور بیٹیاں بھی تو تھیں، آپ کے بابا کے اور بیٹے بھی تھے، آپ کے بابا کی اور اولاد بھی تو تھی، پھر وہی کیوں روتی تھی؟ کہتا تڑپ کے اٹھا میرا بادشاہ سجاد، اپنے لباس سے اپنے صحن کی مٹی جھاڑ کے میرے مولا کی آنکھوں سے خون تیزی سے بہنے لگا، رو کے فرماتے تیرا پہلا سوال بھی ٹھیک ہے، تیرا دوسرا سوال بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میری بہن سب سے زیادہ روتی تھی۔ اگلا سوال کا جواب میں تجھے دیتا ہوں، میری بہن ابن منذر اس لیے سب سے زیادہ روتی تھی کیونکہ ہم سب بہن بھائیوں میں سے ایک سکینہ تھی جو قتل کے وقت بابا کے قریب تھی۔ سکینہ اور بابا میں ایک شمر کے ہاتھ کا فاصلہ تھا، وہی ہاتھ کبھی میری بہن کی طرف جاتا، کبھی میرے بابا کی طرف جاتا، رو کے کہتی چچا عباس اور کوئی میرا بابا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، صلوات رل کے پڑھو مال کا کتاب دے دعائے مالک مانی آندہ اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما۔ تمام ذاکرین دی پڑھائی تواڈا امام حسین بادشاہ دے ذکر چاہ کے بہنا مالک قبول تے منظور فرما۔ ساریاں دعاواں دی کو دعا امین رو کے اپنا رب محمد و اہل بیت محمد ساڑھے 12 آقا 12 حاجی دا جلد ظہور فرمائیں، سانو نہ دے صحاب ناصرین شمار فرمائیں۔ صلوات ایسی پڑھو امام زمانہ ساڑھے سارے راضی ہو جاؤں اللہ